السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی پہلی قسط آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اس قسط میں بچپن سے لے کر کربلا تک کے حالات بیان کیے جائیں گے، جبکہ دوسری قسط میں کربلا کا مکمل واقعہ پیش کیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام حسین ہے۔ آپ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا کے دوسرے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ خاندان کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہیں۔ آپ کا نام حسین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے یہ دونوں نام لوگوں سے چھپا کر رکھے تھے۔ حضرت حسین ریحانۃ النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور سبط رسول یعنی نواسہ رسول کے معزز القابات سے مشہور ہیں۔ آپ اپنے بھائی حضرت حسن سے تقریباً 1 برس چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ کے منہ میں گٹھی ڈالی اور آپ کے لیے برکت کی دعا کی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 بکری ذبح کی، اور اسی 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا اور نام رکھا گیا۔ حضرت علی نے حضرت حسن کی طرح ان کا نام بھی حرب تجویز کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت لمبا اور نہ ہی بہت چھوٹا۔ پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی اور سینہ مبارک چوڑا تھا۔ دونوں کندھے اعتدال کے ساتھ بڑے اور ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں۔ ہتھیلیاں اور قدموں کے تلوے کچھ کشادہ تھے۔ بال گھنگریالے تھے۔ آپ خوبصورت بدن کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز کے مالک بھی تھے، اور آپ کی آواز میں جہاں سوز اور ترنم تھا وہاں گرج بھی تھی۔ آپ کی مبارک زلفیں عمامہ کے نیچے سے ظاہر ہوتی تھیں۔ حضرت حسین کا جسم سینے سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے مشابہ تھا۔ سیدنا امام حسین کی پرورش مدینہ طیبہ کے پاکیزہ ترین معاشرے میں ہوئی، جہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور ان کی شفقت اور محبت میں سے وافر حصہ ملا۔ کبھی آپ کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر سواری کی، جیسا کہ کئی احادیث اس پر گواہ ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی صحبت بھی نصیب ہوئی جو انبیاء کرام کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان تھے۔ چنانچہ آپ ایمان، تقوی، قرآن و سنت کے روحانی ماحول میں جوان ہوئے، اور مسجد نبوی میں نبوی تعلیم اور تربیت کے قائم ہونے والے ماحول کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اس سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت بھری گود کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سایہ نصیب ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں میں آمد و رفت رہی اور فیض یابی کے مواقع میسر آئے۔ اس طرح آپ چشمہ نبوت سے خوب سیراب ہوئے اور بالآخر تربیت و سعادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر نوجوانان جنت کے سردار ٹھہرے۔ حضرت حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت کم پایا، مگر اس کم عمری کے باوجود آپ کی محبت سے بہت فیضیاب ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر تک آپ ان کی صحبت میں رہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات اور حالات میں آپ کی صحبت اٹھائی۔ کبھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، کبھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، کبھی ان کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھے ہیں، اور کبھی آپ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں بچپنے والی حرکات میں مشغول ہیں۔ کبھی ان کو حضور نے اپنے قدموں پر کھڑا کر رکھا ہے تو کبھی کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، کبھی وہ سفر میں آپ کے ساتھ ہیں تو کبھی مسجد میں آپ کے ہمراہ، کبھی آپ ان پر دم کر رہے ہیں تو کبھی ان کو بلوایا جا رہا ہے، کبھی ان کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ رکھا ہے تو کبھی سینے سے چمٹایا ہوا ہے، کبھی ان کو اپنے ساتھ خچر پر بٹھا رکھا ہے تو کبھی خود اپنی پیٹھ پر سوار کر رکھا ہے، کبھی کھجوروں کے موسم میں وہ آپ کے سامنے کھیل رہے ہیں اور آپ ان کو صدقہ کی کھجور کھانے سے روک رہے ہیں، اور کبھی ان کو بچپن میں ہی بیعت فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا۔ الغرض چھوٹی عمر کے باوجود آپ کی اس قدر محبت اٹھانا حضرات حسنین کا ہی امتیاز اور اعزاز تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت حسین ابھی بچے تھے اور آپ کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی، مگر اس کے باوجود حضرت ابوبکر ان کا بہت احترام اور تعظیم کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کے صدیقی دور میں جب حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں حیرہ کا علاقہ فتح ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے وہاں سے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں بہت سارا مال بھیجا، اور اس میں بہت ہی عمدہ اور خاص قسم کی چادر بھی تھی، اور 1000 دینار بھی بھیجے۔ جب وہ مال یہاں پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ خصوصی چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 10 سال تھی۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق بھی آپ کی کم عمری کے باوجود آپ سے بے حد محبت کرتے اور آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت حسین سے کہا کہ پیارے بیٹے، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کریں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر کے پاس آیا اور وہ حضرت معاویہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت اندر جانے کے لیے حضرت عمر کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی دروازے پر موجود تھے، اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔ ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کافی عرصے سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا امیر المؤمنین، میں آیا تھا، لیکن اس وقت آپ حضرت معاویہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے بھی دروازے پر موجود تھے، چنانچہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے، اور ان کو دیکھ کر میں بھی واپس چلا گیا تھا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ تو میرے بیٹے سے اجازت کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں، اول تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر یہ عزت آپ حضرات کے سبب سے ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 20 سال تھی۔ حضرت عثمان کا زمانہ خلافت 11 سال سے زائد مدت پر محیط ہے۔ ان کے زمانے میں حضرت حسین جوان مرد تھے اور اپنی عملی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دنیاوی صاحبزادوں کی طرح گھروں میں رہ کر ناز و نعمت والی زندگی گزارنے کی بجائے اشاعت دین والی مجاہدانہ زندگی اختیار کی اور کئی جہادوں میں شرکت کی۔ حضرت عثمان کے اخیر زمانے میں حضرت حسین کی عمر مبارک 30 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور نعوذ باللہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر کئی حضرات اسلحہ کے ساتھ تیار ہو کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پہنچے، مگر حضرت عثمان کو اپنی وجہ سے مدینۃ الرسول میں خون بہانا کسی طرح بھی گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے آنے والے ان حضرات کو تاکید سے فرما دیا کہ میں آپ لوگوں کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ اسلحہ رکھ دو اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ،
اور وہیں بیٹھ جاؤ، میری وجہ سے آپ لوگ یہاں میرے گھر کے پاس نہ ٹھہرو۔ اگرچہ حضرت عثمان نے ان حضرات کو روک دیا تھا، مگر حضرت حسن اور حسین سمیت کئی حضرات اپنی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے پاس موجود رہے، لیکن وہ بدبخت باغی گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر گھس آئے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے امیر المومنین مقرر ہونے کے وقت حضرت حسین کی عمر 31 برس اور سیدنا علی کی شہادت کے وقت 36 برس ہو چکی تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی مدینہ منورہ سے کوفہ آ گئے اور یہیں کوفہ میں ہی دارالخلافہ قائم کر لیا اور پھر یہیں رہنے لگے، تو حضرت حسین بھی حضرت علی کے ساتھ کوفہ ہی آ گئے۔ ان 5 برس میں حضرت حسین حضرت علی کے ساتھ رہے، اور اس مدت کے دوران حضرت علی کو جن جن جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین بھی اپنے والد کے ساتھ شریک رہے۔ چنانچہ جنگ جمل اور اس کے بعد پھر جنگ صفین میں بھی حضرت حسن حضرت حسین اپنے والد کے ہمراہ شریک رہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد ایک اور جنگ اس زمانہ کے خوارج کے ساتھ پیش آئی۔ اس جنگ میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ پھر جب آپ کو وہیں کوفہ میں شہید کر دیا تو آپ کے جنازے کی تیاری کا انتظام بھی حضرت حسن اور حسین نے کیا، اور حضرت علی کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ساتھ تھے۔ پھر حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے چند روز میں ہی حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ حضرت حسن صلح پسند انسان تھے، چنانچہ انہوں نے کچھ ماہ بعد حضرت معاویہ سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی۔ بہرحال جب حضرت حسن اپنے دور خلافت کے دوران کوفہ میں ہی رہے، حضرت حسین بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ پھر جس وقت صلح ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ نے کوفہ سمیت تمام اسلامی شہروں کو سنبھالنا شروع فرما دیا، تو حضرت حسن اور حسین کوفہ کی رہائش چھوڑ کر واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آئے اس وقت حضرت حسن کی عمر 38 جبکہ حضرت حسین کی عمر 37 سال ہو چکی تھی۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر ان حضرات نے پھر یہیں رہنا شروع کر دیا۔ اس قیام کے دوران حضرت حسن حضرت حسین دونوں حضرت معاویہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور حضرت معاویہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے اور بہت سارے تحفے اور ہدیے بھی دیتے تھے۔ بعض دفعہ تو اکٹھے 2-2 لاکھ درہم دے کر بھی ان حضرات کی خدمت کی ہے۔ حضرت حسن کے انتقال کے بعد بھی حضرت حسین حضرت معاویہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور حضرت معاویہ ان کا بھی بہت زیادہ اعزاز اور اکرام کرتے تھے اور تحفے تحائف دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین کا آپس میں بھی بہت زیادہ پیار اور محبت تھا۔ ایک مرتبہ ان دونوں بھائیوں نے اکٹھے حج کیا۔ راستے میں انہیں بھوک نے ستایا تو وہاں ایک بڑھیا نے اپنی بکری ذبح کر کے ان دونوں کی ضیافت کی۔ یہ دونوں بھائی حج کر کے واپس آ گئے۔ پھر کسی موقع پر وہی بڑھیا مدینہ میں آئی تو حضرت حسن نے 1000 بکری اور 1000 دینار سے ان کی خدمت کی۔ پھر وہ بڑھیا حضرت حسین کے پاس آئی تو انہوں نے بھی اپنے بھائی حسن کی دی ہوئی مقدار کے برابر بڑھیا کو مال دیا۔ بہرحال حضرت حسن اور حسین کوفہ سے مدینہ طیبہ منتقل ہو جانے کے بعد وہیں پر مقیم رہے۔ بالآخر 46 سال کی عمر پا کر سن 49 ہجری میں حضرت حسن کا انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور حضرت حسین بھی حضرت معاویہ کے دور تک مدینہ طیبہ میں ہی رہے اور اپنے اس قیام کے دوران مختلف جہادوں میں شرکت فرماتے رہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ کے دور میں آپ نے قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کی، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 47 سال ہو چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی نہایت دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر فرما دیا تھا، اور اپنی وفات سے پہلے آپ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی۔ ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے خیال میں اہل عراق حضرت حسین کو تمہارے مقابلے میں ضرور لائیں گے۔ اگر ایسا ہو اور تمہیں حضرت حسین پر غلبہ حاصل ہو جائے تو ان سے درگزر کرنا، کیونکہ ان کی ہم سے قریبی رشتہ داری ہے
اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انتہائی قریبی رشتہ داری ہے۔ اس نسبت سے ہم سب پر ان کا بڑا حق ہے، لہذا ان کی اس مقدس نسبت کا خیال رکھنا۔ مگر حضرت معاویہ کی اس محبت بھری وصیت کا یزید نے ذرا بھر بھی خیال نہ کیا، اور بالآخر اس کے ظلم و زیادتی کے نتیجے میں کربلا کا دلسوز واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل دوسری قسط میں بیان کی جائے گی۔ بہرحال رجب 60 ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید نے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دی، مگر حضرت حسین ان کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور اس وقت آپ کی مبارک 56 برس کے قریب تھی۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے حصول کے لیے حضرت حسین باوجود یہ کہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، لیکن پھر بھی فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام فرماتے، فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے۔ آپ نے کل 25 حج کیے ہیں، جن میں اکثر پیدل کیے۔ رات کے آخری حصے میں حضرت حسین اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے اور رو رو کر دعائیں مانگتے، کثرت سے توبہ استغفار کرتے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں بھی آخری رات آپ ساری رات عبادت میں مشغول رہے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر آتے تو سورۃ الکہف کی تلاوت بھی فرماتے۔ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے اور تواضع اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین نے ساری زندگی تواضع کے ساتھ گزاری۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو کچھ غریب لوگ راستے میں آپ کو ملے جو اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو عرض کی کہ اے اولاد رسول، آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیں۔ چنانچہ حضرت حسین سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھے اور کھانے لگے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ان سے کہا کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، اب آپ بھی میری دعوت کو قبول فرما لیں۔ کچھ دیر بعد ان کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی شان کے مطابق ان کی دعوت کی۔ حضرت حسین نہایت ہی سخی انسان تھے۔ ایک بار ایک دیہاتی مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا آپ کے دروازے پر رک گیا اور دروازے پر دستک دی اور ساتھ میں اپنی غربت اور لاچاری کو اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ اس وقت آپ نفلی نمازوں میں مشغول تھے۔ سائل کی آواز اور فقر و فاقہ کا خیال فرما کر نماز کو جلدی مکمل فرما لیا۔ باہر تشریف لائے، سائل کی حالت دیکھی تو اس پر فقر و فاقہ کے آثار واضح تھے۔ چنانچہ آپ گھر واپس لوٹے اور اپنے غلام کمبر کو آواز دی، کیا کچھ خرچہ باقی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے گھر والوں کے لیے صرف 200 درہم رکھے ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ ہمارے گھر والوں سے زیادہ ان فقراء کا حق ہے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے درہم اس فقیر کو عنایت فرما دیے۔ خدمت خلق کا جذبہ حضرت حسین میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ محمد بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین مہمانوں کی خدمت کرتے، محبت کرنے والوں کو خوب نوازتے، رشتہ داروں پر خوب خرچ کرتے، محتاج کی حاجت کو پورا کرتے، مانگنے والے کو محروم اور خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، قرض داروں کا قرضہ اپنی طرف سے ادا کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، جب کہیں سے مال و دولت آپ کے پاس آتا تو اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ اور مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے کہ حج کے دنوں میں جب حجاج کرام حج کے لیے تشریف لاتے تو آپ خود ان کو زمزم پلاتے۔ اکابر صحابہ تو اکابر تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک عام آدمی سے بھی نہایت شرافت اور عزت کے ساتھ پیش آتے۔ چنانچہ ایک بار آپ نے ایک بڑی عمر کے دیہاتی کو دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور نماز بھی جلدی جلدی میں پڑھ لی۔ آپ نے اس دیہاتی بوڑھے سے فرمایا کہ ہم نوجوان ہیں اور آپ عمر رسیدہ ہیں، میں آپ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، اگر کہیں کوئی بات خلاف سنت ہو
تو مجھے ضرور بتانا۔ چنانچہ حضرت حسین نے سنت کے مطابق وضو کیا اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، جس کی وجہ سے اس بوڑھے دیہاتی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کے فضائل سے احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، جن میں چند احادیث ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث: ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ گلی میں دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آگے نکل کر حضرت حسین کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت حسین کبھی دائیں طرف بھاگتے اور کبھی بائیں طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو گھیر رہے تھے، جیسے آدمی پیار میں بچے کو ادھر ادھر بھاگنے دیتا ہے اور پکڑتا نہیں۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ ان کی گدی کے پاس رکھ کر ان کا بوسہ لیا اور فرمانے لگے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ حسین تو میرا خاص نواسہ ہے۔ دوسری حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ ننھے منھے بچے کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اتنے میں حضرت حسین سامنے سے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کی گود میں گر گئے۔ پھر اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں ڈالنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کا منہ کھولتے اور اپنا منہ ان کے منہ میں ڈال کر فرماتے: اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تیسری حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے بارے میں فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ چوتھی حدیث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی مرد کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ پانچویں حدیث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگلی قسط کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔